بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج کی بڑی اہم خبریں، بڑے اہم معاملات۔ سب سے پہلے چین ثالثی کے لیے تیار ہو گیا۔ وجہ کیا بنی؟ تحریک انصاف کا پہلا آفیشیل رابطہ اور اس کے بعد پھر آرمی چیف سے بھی چین کی ملاقات، سیاسی جماعتوں کی اہم میٹنگ، اس کے بعد پھر عمران خان کی جڈیالہ جیل میں اہم گفتگو اور اس میں خفیہ اہلکاروں کے خلاف، ایجنسیوں کے خلاف عدالت میں جانے کا فیصلہ، شیر افضل مروت کے بارے میں گفتگو، مذاکرات کے بارے میں گفتگو، دو اہلکاروں کی خان نے تعریف کی، اس کے علاوہ بڑی اہم جو ملاقاتیں ہوئیں وہ بھی، اور اس میں الیکشن دھاندلی جو عمران خان نے قاضی فائز کو بھی دوبارہ یاد دہانی کے لیے ایک معاملہ شروع، اور شدید ترین گرمی میں آج تحریک انصاف کا پورے پاکستان میں بڑا بہترین احتجاج، کامیاب احتجاج، اس کی میں آپ کو پوری تفصیل بتاتا ہوں۔ صنم جاوید اور عالیہ حمزہ نے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جنرل باجوہ کو کٹہرے میں لانے کا معاملے پر گرین لائٹ ملنے کا چانس کیوں بڑھ گیا، اور سب سے بڑھ کر لاہور الیکشن ٹریبیونل کا پہلا بڑا نتیجہ سامنے آنے والا ہے، اور یہ نشست اون چودھری کی فارغ ہونے جا رہی ہے۔ تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خفیہ ایجنسیوں کی ناکامی، 6 مہینوں میں 245 اہلکار کی شہادت ہوئی، اور اسلامی قوانین کا شدید مذاق اور خلاف ورزی، علماء منہ میں دہی جما کے کیوں بیٹھے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ خان کی لیکن رہائی، پورے پاکستان کی ریلیاں، شدید ترین گرمی میں گاؤں گاؤں، گوٹ گوٹ، جگہ جگہ خان کی محبت میں عوام دیوانی۔ پنجاب جہاں حقیقی معنوں میں مارشل لا لگا ہوا ہے، بھاولپور کی عوام این 164 ملک اصغر جویا، زبردست گاڑیوں کی ریلی نکلی، بہترین ریلی۔ فیصل آباد میں ملک اسماعیل کی بہت شاندار بڑی بہترین ریلی، پولیس نے چاروں طرف سے دھاوا بولا مفتوحہ علاقوں کو فتح کرنے کے لیے، اور اوپر سے گرمی علاقہ، لیکن لوگ وہاں ڈٹ کر کھڑے ہوئے، نکلے، باقاعدہ خان کو رہا کرنے کا نعرے لگاتے رہے۔ اوکاڑا میں چودھری سلیم خواتین کے ساتھ احتجاج کرنے میں کامیاب ہوئے، اور اس میں انہیں آخر میں گرفتار بھی کر لیا گیا، لیکن نارووال رانا لال بادشاہ کی قیادت میں بہت بڑی پرامن احتجاج، اور سب سے بڑھ کر یہ زبردست احتجاج جو میں نے دیکھے ان میں پنڈی میں سماویہ طاہر، ملک تیمور اور اسد عباس، بڑا حیران کن انداز میں جو ریلی تھی، بہت شاندار ریلی۔ دوسری شاہدرہ سے یاسر گیلانی اور علی اعجاز بٹر، یہ بڑی تعداد میں عوام کو رہی، اور بڑا باقاعدہ نظر آیا کہ پلان کر کے انہوں نے کیا ہوا تھا۔ سیالکوٹ جناح ہاؤس کے باہر عمر ڈار، ریحانہ ڈار لوگوں کو نکالنے میں کامیاب۔ گھر کے چاروں اطراف میں پولیس پریزن وینس کھڑی ہیں، پولیس کو سخت ہدایات۔ ڈی پی او حسن نامی، یہ وہی شخص ہے، یاد ہوگا آپ کو، مریم نواز شاباش حسن جو کہا تھا، ابھی تک ادھر ہی موجود ہے، اور اسپیشل ٹاسک بھی یہ کہ ڈار خاندان کو نہیں ہلنے دینا۔ اس کے باوجود وہ ریلی نکالنے میں کامیاب ہو گئے، بہت بڑی کامیابی ہے یہ بھی۔ اسلام آباد میں پولیس کی گاڑیاں سینٹر میں رکی ہوئی، پورا علاقہ روکا ہوا، لیکن لوگوں نے ریلیاں نکال لی۔ تحریک انصاف نے، اس کے علاوہ پشاور، سوات، کوہاٹ، بنو، یہ تو پورا آپ کو پتہ ہے کے پی تو خان کا ویسے ہی ہے۔ احتجاج پرامن پوری دنیا میں اب یہ ختم۔ اب انگلینڈ اور آسٹریلیا میں 23 تاریخ کو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر مظاہرے ہیں، اور وہاں پہ بڑا احتجاج ہے، اور اس کے بعد آسٹریلیا میں کار ریلی ہے۔ اب دیکھیں، احتجاج ہو رہا ہے 72 سال کے ایک بے گناہ شخص کے لیے، جو بے گناہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے۔ آج 41 ڈگری سے زیادہ درجہ حرارت، اور پہلی دفعہ خان نے گرمی کا ذکر کیا کہ پنکھا یہاں بند کرتے ہیں اور یہ کمرہ تندور بن جاتا ہے۔ پنکھا جان بوجھ کے بند کرتے ہیں کیونکہ پہلے ہی ہوا ہوتی نہیں، روشنی ہوتی نہیں، کولر چلتا نہیں۔ خیبر پختونخوا میں آپ کو پتا ہے 16-18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، پنجاب میں نہیں ہوتی۔ صرف اڈیالہ میں خان کے کمرے کی لوڈ شیڈنگ لازمی ہوتی ہے۔ پنجاب میں کرتے ہوں گے لوڈ شیڈنگ، لیکن خان کے لیے لازمی۔ اور تحریک انصاف کے رہنما جو اپنے گھروں میں پارلیمنٹ میں ایئر کنڈیشن استعمال کرتے ہیں، پنکھے بند کرنے چاہیے، انہیں مکمل بند کر دیں۔ خان اس مشکل میں رہ رہے، کسی رہنما کے پاس پنکھا ایئر کنڈیشن نہیں ہونا چاہیے، تاکہ انہیں اندازہ ہو خان کی قید کا۔ وہ دیکھیں، میں نے اپنی نوکری میں قیدیوں کے ساتھ ایک پروجیکٹ میں کام کیا، وہاں خطرناک قیدی تھے بڑے بڑے، ان کی جو رہائش پاکستان کے کسی بھی 3 اسٹار ہوٹل سے بہترین، باخدا بہترین کھانا، جم، ہر چیز انہیں ملتی ہے، اور بڑے سسٹم کے تحت رہتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کچھ تم لوگوں کو ملتا ہے، بہترین زندگی ہے تمہاری؟ اس نے کہا نہیں، یہ سب کچھ لے لو، ہمیں صرف آزادی دے دو۔ قیدی کبھی دوبارہ جیل میں نہیں جانا چاہتا، اور ایک شخص اپنی مرضی سے شدید گرمی میں ان گھٹیا کال کوٹھڑیوں میں قید، اور اس کا قصور بھی نہیں، گناہ بھی نہیں، مظلوم ہے، صرف وہ بیعت نہیں کرتا، سر نہیں جھکاتا، اسے زندان میں رکھا۔ اور افسوس کہ اس کے پیچھے اتنی بڑی جماعت، پورا پاکستان اس کے پیچھے۔ آج خان کی جیل میں جو گفتگو تھی، ایک تو خان نے خفیہ اہلکاروں جو کرنل صاحب مینیج کرتے ہیں جیل، ان پر خان نے سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن کا فیصلہ کیا، 2 اہلکاروں کی خان نے تعریف بھی کی۔ اور دوسرا جو بڑا اہم معاملہ، عمران خان کی آج علی امین گنڈا پور سے ملاقات ہوئی۔ ایک تو یہ آپ کو پتہ ہے کل سے پبلک نیوز نے، جاوید چودھری، منصور علی خان نے پھیلایا تھا کہ خان ملنا نہیں چاہتا، پھر باہر سے بھی کچھ لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے، خفیہ ادارے علی امین گنڈا پور کو اصل میں ملنے نہیں دے رہے تھے، خان نے کوئی نام نہیں کاٹا۔ یہ وہی چند لوگ ہیں جو پختونوں کے خلاف وہی پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور سے آج میری بات ہوئی، میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ
پیغام بھیجا اس نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ، لیکن ابھی اس کا تفصیل جواب مجھے آیا. اس نے کہا دیکھیں میں آرمی چیف یا DGISI کسی سے بھی ملاقات کروں گا تو وہ آفیشیل لیول پہ ہوگی، جو ملاقات ہوگی پبلک میں ہوگی. میں کبھی چھپ کے کوئی ایسی ملاقات نہیں کروں گا، کوئی ایسا تاثر نہیں دوں گا. یہ جاوید چودھری یا منصور علی خان یا مختلف لوگوں نے جو کہا ہے وہ غلط بیانی کی ہے، جھوٹ بولا ہے. انہیں پیغام بھیجے تو وہ جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ بے شک ان کو بتا دیں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا. اور مجھ سے کہا کہ مجھے ایسا کوئی پیغام بھی نہیں ملا کہ مارشل لا لگائیں گے یا گورنر راج. بہرحال آج خان کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں بھی بات ہوئی. سمیع ابراہیم صاحب کا سوال تھا وہاں. عمران خان نے کہا تحریک انصاف تو ڈائریکٹ نہیں کر رہی، لیکن محمود اچکزئی کو کہا ہے اگر کوئی سنجیدہ پیشکش ہوئی، اور خان نے کہا جو ہی مذاکرات کریں گے یہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے مذاکرات میں، مینڈیٹ واپس یہ آؤٹ تو ہوں گے کیسے. تو شیر افضل مروت کے بارے میں بھی سوال آیا. خان نے پوچھا وہ لندن کی ٹھنڈی ہوائیں لے رہا ہے. میں نے شیر افضل مروت صاحب کو بھیجا بھی، اور دیکھیں سے گلا بنتا ہے، بالکل بنتا ہے. آپ کی ٹیم کا جو سب سے تگڑا کھلاڑی ہو، پلیئر ہو، گلا اس سے بنتا ہے. شیر افضل مروت اختلافات اگر شبلی فراز سے ہیں، رؤوف حسن سے ہیں، عمر ایوب سے ہیں، کسی اور سے ہیں، تحریک انصاف کسی کے والد صاحب کی جماعت تو نہیں ہے، یہ تو عمران خان کی جماعت ہے، عوام کی جماعت ہے. آج کا احتجاج خان کے نام پہ، مزہ تو تب آتا شیر افضل مروت آج عوام کے اندر ہوتا، آج لوگوں کو نکال رہا ہوتا، آج نظر آ رہا ہوتا پنجاب کی سڑکوں پر شیر افضل آگے آگے، پولیس پیچھے پیچھے. لوگ کہتے ہیں شیر افضل مروت نے ہمیں نکالا، پارٹی نے زیادتی کی، خان نے نہیں بلایا تو خان کو بھی بلانا چاہیے. اندرونی سطح پر یہ مذاکرات، ان کے معاملات جو ہیں وہ چلتے رہے، یہ جانے ان کے کام، لیکن کی پارٹی خان کی رہائی کا معاملہ ہے وہ عوام کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، اب 23 جون کو انہیں ایک چانس ہے لندن میں بہت بڑا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر احتجاج. یہاں انہیں اب ان کی ذمہ داری ہے جو احتجاج پاکستان میں نہیں کر سکے یہ وہاں کر کے دکھائیں. یہ ممبر ہے پارلیمنٹ کے پاکستان کے، ان کا کام ہے وہاں برطانوی پارلیمنٹیرین سے ملاقاتیں کریں. خان کی رہائی پہ دیکھیں پارٹی ڈسپلن کا کوئی معاملہ تو نہیں ہے، خان کی رہائی تو پاکستان کی عوام کا معاملہ ہے. اگر پارٹی ڈسپلن نکال دے تو اچھا ہے نکال دیں، لیکن جس کا بھی مفاد وابستہ ہے وہ ضرور خان کی رہائی کے لیے کام کرے گا. ابھی دیکھیں سب سے بڑی خبر جو چین، ان کا مفاد چکے پاکستان سے. میں آپ کو چین اور کی جو طاقتور ممالک کی فہرست ہے وہ بتاؤں تو چین روس وہ ممالک ہے جو کبھی کسی کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دیتے، خاص طور پر دوست معاملات کے اندرونی معاملات میں تو بولتے ہی نہیں. سیاسی جماعت کون سی ہے، طاقت میں کون ہے، یہ ہمیشہ حکومت سے بات کرتے ہیں چاہے وہ کسی کی بھی ہو. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ چین پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرنے پر مجبور ہو گیا، اور وہ خوشی سے نہیں کر رہے. 67 ارب ڈالر لگا ہوا ہے، 67 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے، یہ داؤ پہ ہے. ان کے انجینئرز، ان کے ورکر جو یہاں کام کرتے ہیں ان کی جان خطرے میں، یہ اپنی انویسٹمنٹ بچا رہے ہیں. انہیں پاکستان کی سیاست سے، خان سے، باقی چیزوں یقین کریں دلچسپی نہیں. جانتے ہیں خان درست بندہ ہے، لیکن سیاسی استحکام ان کے لیے ضروری ہے تاکہ معیشت آگے چلے، ان کی انویسٹمنٹ نہ ڈوب جائے. ورنہ اس کا متبادل افغانستان میں بنا چکے ہیں، لیکن جو پیسہ لگا ہے وہ ضائع نہیں ہونے دیں گے. اور یہ ان کے صدر شی جن پنگ کا خواب ہے کہ پوری دنیا کو چین سے کنیکٹ کرے، BRI پروجیکٹ سے، سی پیک سے، افریقہ تک تمام بر اعظم جوڑے. اور معاشی طریقے میں چین دنیا میں نمبر 1 بننا چاہتا ہے. پاکستان بڑا اہم ملک تھا، لیکن بدقسمتی سے یہاں جو حالات ہوئے، اب چین ہم سے آہستہ آہستہ دور ہوتا جا رہا ہے. میں پوری تفصیل سے آپ کو بتایا جو 2 سال میں ہمارے ساتھ واردات ہوئی اور چین کو کیسے دور کیا گیا. اور نو ایگزٹ فرام پاکستان بک پڑھے، اس میں 3 ہی چیزیں: چین سے دور کرنا ہے، فوج اور عوام کو لڑانا ہے، اور ایٹمی ہتھیار. 2 ہو گئے، تیسرا رہ گیا. اب چین چاہتا ہے انہیں بٹھائیں، آپس میں بات چیت کریں. چین کا وزیر لیو جان چا، اس کا انتخاب کیا گیا. یہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہے، منسٹری آف فارن افیئرس کے سابق ترجمان ہیں، اور چین کے 2 ممالک میں سفیر بھی رہ چکے ہیں. بہت منجے ہوئے سفارتکار ہیں، اور چین میں سے بڑا پسند کیا جائے، بڑا فنی، مذاق بھی بڑا اچھا کرتے ہیں. صدر بش کا ایک جوتا پھینکنے کا واقعہ تھا بڑا مشہور، اس کی ایک تقریر بھی پڑھی ہے، وہ کبھی دیکھیے گا. بہرحال یہ بھی پاکستان میں بھیجے گئے، خاص طور پر پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرنے، سیاسی استحکام کے لیے. خصوصی طور پر تحریک انصاف سے آفیشیل رابطے کی پہلی بڑی درخواست بیرونی دنیا سے. حکومت کو ماننا پڑا اور مجبوراً ماننا پڑا، کیونکہ بیرسٹر علی ظفر نے آتے ساتھ ہی کہا چین کے وزیر کو کہ ہم آ تو گئے ہیں، آپ نے ہمیں بلایا ہے، ورنہ ہم تو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر ہوئے ہیں. ملک کی ترقی کے ہمیں دشمن یہ کہتے ہیں، ہمیں تو مشاورتی عمل سے ان تمام اجلاسوں سے دور رکھا جاتا ہے. اسی لیے ترقی کے حالات بھی دیکھ لیں، ترک چکے ہیں. یہ سی پیک ہو، ہر معاملہ ہو، ہم ہر قسم کے تعاون پہ تیار ہیں، لیکن جو ہمارے ساتھ سلوک ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب یہی معاملہ تھا کہ چین کے اس اہم بندے کی، پھر آجیو چان کی آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی. اور دیکھیں دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جسے پاکستان سے کوئی دلچسپی ہو. امریکہ افغانستان سے نکل چکا ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. بائیڈن حکومت پر رجیم چینج آپریشن کا الزام ہے، بلکہ سارے عمل کو خراب کرنا ان پہ ہے. برطانیہ کو کوئی دلچسپی نہیں، ان کا کوئی ایسی چیز نہیں ہمارے ساتھ لنکڈ. چین ایک واحد ملک ہے اور ان کے بھی 67 ارب ڈالر لگے ہوئے. یہی وجہ وہ معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں. اور جہاں 2 ملکوں کو مفاد ہوں وہاں بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں. جو لوگ عمران خان کی، محمد بن سلمان کی گاڑی چلانے پر مذاق اڑاتے تھے، آج ذرا دیکھ لیں خود 2 ممالک کے مفاد. صدر پیوٹن نے خان کی نقل کرتے ہوئے
شمالی کوریا جیسے چھوٹے ملک ہیں روس کے مقابلے میں خود گاڑی چلائی. تو انہیں سمجھنا ہوگا آرمی چیف کے ساتھ بات چیت میں اگر یہ دروازہ کھلتا ہے اور چین ثالثی کے لیے تیار ہوتا ہے تو میرے خیال میں عمران خان کو بھی ان معاملات پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. رول آف لا، ٹروتھ ریکنسیلیشن، یہ سارے معاملات ساتھ ساتھ چلتے رہے سارے معاملات ہوں، لیکن پاکستان کا اس میں فائدہ ہے. پیوستہ رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ. خان تو ڈٹ کے کھڑا ہے. دیکھیں خان تو پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. تو اگر یہ معاملات حل ہوں گے تو ایسے ہی حل ہوں گے. مخصوص نشستوں کا معاملہ ہوگا اور اس کے بعد پھر الیکشن ٹریبیونل میں جو کیسز لگے ان میں تحریک انصاف کو مینڈیٹ واپس کی. ابھی میرے پاس خبر یہی ہے کہ 50% مینڈیٹ پر یہ واپسی پر تیار ہے. مثال کے طور پر پہلی نشست ہو سکتا ہے آپ کو بھی سلمان اکرم راجہ کی حلقے میں الیکشن ٹریبیونل کا جو نتیجہ نظر آئے وہ پھر اون چودھری کو فارغ کیا جائے. ابھی الیکشن کمیشن نے ان سے فارم 45 فارم مانگے ہیں، 46 بھی دینے میں، 47 بھی، سارے اوریجنل فارم جمع کرائیں. اب یہ سارے فارم لائیں تو الیکشن سلمان اکرم راجہ جیتتے ہیں. اون چودھری کو ویسے ہی فارغ ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. عدت کا کیس تو آپ کو پتہ ہے وہ ختم ہو جانا ہے اب 12 جولائی سے پہلے، اور اون چودھری کو انہوں نے استعمال کر لیا جو ضرورت تھی، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. اب تو یہ ویسے ہی ہار جائیں گے. وہ کیس ختم ہوا، یہ سارے فارغ. تو اون چودھری کا تو ویسے بھی کوئی والی وارث نہیں ہے، کوئی سیاسی جماعت ان کی ہے کوئی نہیں. استحکام پارٹی کے حالات آپ کو پتہ ہی ہیں، اور جس طریقے سے یہاں تک یہ پہنچی ہیں یہ بھی سب جانتے ہیں. اب واقعہ سوات کی بھی تھوڑی سی بات بڑی ضروری. اس میں میڈیا کا گھنونا کردار میں دیکھ رہا تھا، جنہوں نے پنجابی سیاہ لکھ کر پختون علاقے کو نشانہ بنایا. یہ مذہبی لسانیت صوبائیت کا کارڈ استعمال کرنا قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش ہے. 2 سال میں مذہب اور صوبائیت آپ کو پتہ ہے ہم بھول چکے تھے. پنجابی، بلوچ، پختون سب اکٹھے نظر آ رہے تھے کیونکہ اب سب کے مسائل ایک جیسے سارے مسنگ ہو رہے ہیں. ان سب کو توڑنے کے لیے پھر دوبارہ پختونوں کو خاص طور پر نشانہ بنانے کے لیے پھر پنجابی سیاہ کا لفظ. اور پنجاب کو تو دیکھیں ابھی ویسے ہی تانے ملتے ہیں بہت سے، ان کی بربریت اور جو یہاں پہ ضلالت پنجاب میں ہو رہی ہے اس وجہ سے پنجابی پولیس اور یہ آپ کو پتہ ہے سارے پنجابی بدنام ہے اس معاملے میں جو ہائر لیول پہ ہے. عوام کی بات نہیں کر رہا. تو ظلم اور اتحاد یہ دیکھیں، اس ظلم کی انتہا یہ دیکھیں کہ جس بندے کے اوپر یہ ظلم ابھی جو معاملہ ہوا سوات کا، اس کی ماں ویڈیو بنا رہی ہے کہ بیٹے کو آگ کر کے اس کے جنازے پہ جانے پہ تیار نہیں. اتنا ڈرے ہوئے لوگ. اب یہ علماء کرام جو پاکستان کے بڑے بڑے جید علماء جو مسائل کا حل بتاتے ہیں، جن کے دنیا فالو کرتی ہے، اب یہ دوسرا طبقہ ہے جس نے شدید مایوس کیا. دیکھیں کراچی میں دودھ کا بینک بنا، وہاں عورتیں دودھ جمع کروا رہی ہیں، انہیں شاید یہ پتہ نہیں کچھ پیسے دے دیں گے. اس طرح کا معاملہ دنیا کے مختلف ممالک میں جہاں مرد حضرات اپنا مردانگی جمع کرواتے ہیں وہ پھر استعمال ہوتی ہے پیدائش کے عمل میں. یہاں ذرا سوچیں 50,000 خواتین کا دودھ وہ اس طرح بکے گا، مطلب کون سے بچے پئیں گے؟ پاکستان کے کسی شہر میں کوئی کدھر جائے گا، کدھر جائے گا. اور دودھ پینے والے اسلام میں رضائی بہن بھائی ہیں، اسلامی شرع میں ان کے ساتھ شادی کرنا گناہ عظیم. اس اعتبار سے دیکھیں واردات کیا ہے. علماء کرام اس پر کیوں ستو پی کر بیٹھے ہیں؟ کوئی جگائے ان بڑے بڑے ناموں کو. میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ پھر ان کے فالوورز اور پھر علماء بھی ناراض ہوتے ہیں، لیکن دل کرتا ہے نا ایک سے ایک پوری لسٹ بنا کے ایک ایک سے پوچھا جائے. قیامت والے دن اللہ نے آپ سے نہیں پوچھنا یہ بڑی بڑی پراڈو گاڑیوں میں آپ گھومتے ہیں، آپ بھی ان جرنیلوں ججز سے کم کیسے ہیں؟ آپ کے اوپر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو خدا کے لیے بولیں، ان چیزوں کو عوام کو بتائیں کہ ظلم اور بربریت ہے. کم از کم آواز تو اٹھائیں. سول سوسائٹی ہو، عورت مارچ ہو، لبرل والے ہوں، مولوی ہوں، مولانا ہوں، کسی کی جرت نہیں ہے کہ کھل کر پبلک میں بات. یہ ظلم ہے، زیادتی ہے. 2 سال میں جو ہوئے لوگوں نے کچھ نہیں بولا. میں ان تمام مسائل کی بات کر رہا ہوں، اور بہت چند گنتی کے 2-4 لوگ ایسے ہیں جو کھل کر، جیسے عدت نکاح جیسا گھٹیا کیس جس پہ اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا گیا، اور سیاست لڑے، خواتین پر زیادتی ہوتی رہی، فلسطین اسرائیل کے معاملات ہوئے، باقی ہمیں اصل تعلیمات سے تو انہوں نے ویسے ہی دور کر دیے. اور دیکھیں حقیقت میں اگر آپ کو بتاؤں واقعہ کربلا اگر آپ دیکھیں تو شمر وہ حافظ قرآن تھا، اس نے 16 حج بھی کیے ہوئے تاریخ میں. وہ حافظ ہونا یا حاجی ہونا یہ کوئی فضیلیت نہیں ہے، یا کوئی کہہ دے میں آل رسول سے ہوں تو اس وجہ سے مجھے فضیلت ہے. انسان کا کردار حسینی ہونا چاہیے. اصل کردار ظالم کے خلاف کھڑے ہونا اور مظلوم کا ساتھ دینا. مجھے یاد ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کی تھی، جس نے کہا تھا کہ اگر کسی کی پہچان کرنی ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق ہے کہ نہیں، 2 چیزیں دیکھ، سخی، کنجوس نہیں ہوگا، مطلب سخاوت کرے گا، اور دوسرا ظالم نہیں ہوگا. کبھی جو ظلم کرنے والا ہو وہ سید نہیں ہو سکتا، وہ آل رسول سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ مظلوم تو ہو سکتے ہیں، ظالم نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو رائے ہدایت دے جو ظلم کر رہے ہیں، اور ان کو سمجھائے کہ یہ ظلم اپنے لوگوں پر، ظلم اللہ نہیں برداشت کرتا. دیکھیں اللہ کفر برداشت کرتا ہے، اس کو نہ مانیں آپ، نعوذ باللہ، اس کو تسلیم نہ کریں، وہ برداشت کر لیتا ہے. لیکن جب اس کی مخلوق میں ظلم کریں وہ یہ برداشت نہیں کرتا، اور وہ اس دنیا میں حساب ضرور دینا پڑتا ہے، چاہے وہ کسی بھی جاندار پر ظلم ہو. تو اس وقت علماء کرام کو چاہیے کہ انہیں یہ باتیں بتائیں. ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کی بات کو دل پہ اثر کر جائے، اور یہ دل اپنے نرم کر کے یہ دیکھیں آج گرمی شدید ترین اور پولیس جگہ جگہ ایک بنا ہوا سسٹم، ادھر لوگ نکلتے ہیں پرامن احتجاج، ادھر پولیس پہنچ جاتی ہے مارا ماری، گھروں میں چادروں عورتوں کو کھینچنے، مطلب ایک تنگ آ گئے یقین کریں دیکھ کے بھی نہیں.
بہرحال یہ تو ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ بہت بڑا، جب کسی بھی درخت کو جڑ سے کاٹنا ہو اور اکھاڑنا ہو تو پھر اس کے ارد گرد جو زمین ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے اس کی افیکٹڈ تو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان پہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔